نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ حج کا مبارک موسم چل رہا ہے اور بہت سارے خوش نصیب اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ انہی چند دنوں میں انشاءاللہ اس مبارک فریضے کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ روانہ ہوگا۔ تو جانے سے پہلے یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور ان 3 طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی ہم حج ادا کریں گے حج ادا ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ سوٹیبل ہے، کون سا زیادہ میرے لیے مناسب ہے۔ اپنی ہمت کو دیکھ کر، اپنی فلائٹس کی تاریخ کو دیکھ کر، اپنی طبیعت کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ میرے لیے ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ موزوں رہے گا، زیادہ مناسب رہے گا۔ تو 3 طریقے کون سے ہیں؟ ایک کا کہتے ہیں، ایک کا نام ہے حج افراد، ایک کا نام ہے حج قران، اور ایک کا نام ہے حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم احرام پہنیں گے تو ہم یہ نیت کریں گے احرام پہنتے وقت ہی کہ میں یہ حج کا احرام پہن رہا ہوں، صرف حج کا۔ جب صرف حج کا احرام پہن رہا ہوں تو ہم احرام پہن کر مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، تو مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم انتظار کریں گے حج کی تاریخ کا کہ وہ 8 ذی الحجہ آئے، ہم پھر منی میں جائیں اور پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر وقوف کریں۔ ان تاریخوں کا انتظار کریں گے، تو حج کے اعمال ادا کرنے کے بعد پھر میں اپنا احرام سے فارغ ہوں گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو حج افراد ہے یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑی مشقت کا باعث بن سکتا ہے جن کی فلائٹس بہت پہلے ہیں، جیسے ابھی 1 مہینہ پڑا ہے حج میں۔ اب اگر کوئی اس مبارک سفر پہ جا رہا ہے اور ابھی سے وہ حج افراد کے لیے احرام پہن لیتا ہے اور حج کا احرام پہن لیتا ہے، تو حرم شریف میں پہنچ کر اسے 1 مہینہ پورا پابندیوں میں رہنا پڑے گا احرام کی۔ کوئی رہ لے تو اس کی مرضی، لیکن بہرحال ایک مشقت کی چیز ہوگی کہ احرام پہنا رکھنا، احرام کی چادروں میں رہنا پڑے گا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکیں گے، دیگر ساری پابندیاں اس کی طرف متوجہ رہیں گی۔ اس وجہ سے اگر فلائٹس ہماری جلدی کی ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ والا طریقہ موزوں نہیں رہے گا۔ ہاں، جن کی فلائٹس بالکل آخر کی ہیں کہ وہ حج کے 1-2 دن پہلے ہی یا 3-4 دن پہلے ہی مکہ شریف پہنچ رہے ہیں، تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ اس حج کو ادا کر سکتے ہیں کہ وہ جب یہاں سے جائیں تو حج افراد کی نیت کر لیں اور احرام پہنتے وقت حج کی نیت کر لیں، وہاں جا کر 1-2 دن انتظار کریں اور اس کے بعد اعمال ادا کر کے تو اپنے احرام سے فارغ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے پہلے نمبر پر حج افراد کہ حج کا ہی احرام پہنا جائے، اور حج کے اعمال کرنے کے بعد ہی یہ احرام سے ہم فارغ ہوں گے، اس سے پہلے کوئی صورت نہیں ہے اس سے فارغ ہونے کی۔ دوسرے نمبر پر حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم احرام پہن رہے ہیں تو ہم نیت کر رہے ہیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام پہنتا ہوں۔ اس میں ہوگا پھر فرق اتنا پڑے گا کہ ہم جب حرم شریف میں پہنچیں گے تو حرم شریف میں پہنچ کر ہم عمرہ ادا کر لیں گے، لیکن عمرے کے بعد حلق وغیرہ کروا کر جیسے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس میں ایسا فارغ نہیں ہوں گے، بلکہ عمرے کی ادائیگی کے بعد پھر بھی ہم احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، اور حج کے دنوں میں حج کے اعمال ادا کر کے پھر ہم اپنے اس احرام سے فارغ ہوں گے۔ تو یہ اس میں اور حج افراد میں فرق ایک تو یہ ہے کہ حج افراد میں عمرہ نہیں ہے، اس میں ساتھ عمرہ بھی ہے، لیکن پابندیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جیسے حج افراد کی پابندیاں تھیں ویسے ہی حج قران کی بھی پابندیاں ہیں کہ اگر مہینہ پہلے آپ حج قران کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو عمرہ تو 1 دن میں آپ ادا کر لیں گے، لیکن بقیہ 28 دن 29 دن آپ وہاں پر جو رہیں گے تو آپ اسی طرح سے احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ تو یہ حج بھی تقریباً ان لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جن کی فلائٹس بالکل آخر کی ہیں، جو حج کی تاریخوں کے قریب حرم شریف میں مکہ شریف میں پہنچ رہے ہیں۔ تو تیسرا یہ 2 طریقے ہوگا حج افراد اور حج قران کا۔ تیسرا طریقہ ہے جسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جن کی فلائٹس بہت جلدی کی ہیں، ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے۔ اس وجہ سے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حج تمتع کے لیے نکلنے لگیں گے تو ہم احرام پہنتے وقت حج کی نیت نہیں کریں گے، ہم صرف نیت کریں گے کہ میں عمرے کا احرام پہنتا ہوں۔ جب یہ نیت کریں گے ہم حرم شریف میں پہنچیں گے، عمرہ ادا کر لیں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنا حلق کروا کر یا قصر کروا کر اس کے بعد ہم احرام سے فارغ ہو جائیں گے۔
اب وہ بیچ میں 15 دن پڑے ہوں، 20 دن پڑے ہوں یا مہینہ پڑا ہو حج کی تاریخوں میں، ہم مکہ مکرمہ میں آرام سے رہیں گے، اپنا حج کی تیاری کریں گے، سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکیں گے، خوشبو بھی لگا سکیں گے، کوئی بھی پابندی پھر ہمارے اوپر احرام کی نہیں رہے گی۔ تو جس دن پھر حج کی تاریخ آئے گی تو حج کی تاریخوں میں ہم دوبارہ سے حج کا احرام پہن لیں گے، اور احرام پہن کے ہم انشاءاللہ حج کے اعمال ادا کر لیں گے۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو یہ جو حج تمتع ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا، عمرے کا احرام پہن کے ہم یہاں سے چلے گئے، اور پھر عمرے سے فارغ ہو کر آزاد ہو گئے احرام کی پابندیوں سے، اور پھر اس کے بعد مہینہ بیچ میں پڑا تھا یا 15 دن پڑے تھے، حج کی تاریخوں میں ہم نے احرام پہنا اور 3-4 دن کے اندر اپنے اعمال کر کے ہم اپنے حج کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ نسبتاً بقیہ 2 طریقوں سے زیادہ سہولت والا ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی کرنا چاہے، آخری تاریخوں میں بھی حج تمتع کرنا چاہے تو بے شک حج تمتع کر لے، شروع کی تاریخوں میں بھی حج تمتع کرنا چاہے، قران کرنا چاہے، افراد کرنا چاہے، کوئی بھی کر لے، ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم بات عرض کر رہے ہیں یہ صرف اس مشورے کی حد تک ہے کہ اگر ہماری فلائٹس ہیں شروع کی تو پھر ہمیں حج تمتع زیادہ سوٹیبل ہے ہمارے لیے، اور اگر ہماری فلائٹس ہیں بالکل آخر کی تو پھر ہم حج افراد بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، چونکہ زیادہ دیر پھر پابندیوں میں نہیں رہنا پڑے گا۔ تو یہ اگر ہم ملحوظ رکھ لیں تو اپنی طبیعت کو دیکھ کر ہم اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ حج قران کی نیت ایک بندے نے کر لی کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، حج قران کی نیت کرتا ہوں۔ اب حج قران کی نیت تو کر لی، لیکن وہاں پہنچ کر اتنی مشقت جھیل نہیں سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اپنے اوپر مشقت ڈال لی تو پھر وہ پریشانی اور تنگی میں رہا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم حج تمتع کا احرام پہنیں، عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں، بیچ کے جو دن ہیں ان میں اپنے آپ کو حج کے لیے پوری طرح سے ہم تیار کریں، تاکہ حج کا جب دن آئے، حج کی جو تاریخ آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حشاش بشاش ہو کر پورے نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم قیام کر سکیں، اور عرفات کے اندر ہم وقوف کر سکیں، لمبی لمبی ہم دعائیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور یہ مبارک سعادت بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بلا استحقاق و بلا سبب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔